أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین عالم، میں اپنی جانب سے اور حوزہ علمیہ کے مدیر اعلیٰ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب قبلہ سندرالوی کی جانب سے، مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ کی جانب سے، الحاج ماجد موسوی صاحب کی جانب سے اور المہدی ٹی وی کے نئے ڈائریکٹر جناب حسین رضا سندرالوی کی جانب سے آپ سب کو اس المہدی کے پروگرام الہدیٰ کی 8ویں قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں بے شمار سلام عرض کرتا ہوں. خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اور سرور کی اپڈیٹنگ کی وجہ سے معطل رہا، مگر الحمدللہ اب اور بہتر انداز میں اس کا اپڈیٹ مکمل ہوا اور ہم آپ کی خدمت میں اب پھر سے یہ پروگرام لے کے حاضر ہو سکے. اس کی خوشی ہے جو بہت ہی اہم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج رجب المرجب کی 24 تاریخ ہے اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے جو سن 6 ہجری میں آئی تھی تو جنگ خیبر فتح ہوئی تھی. گویا آج فتح خیبر کی تاریخ ہے اور میں اس سلسلے میں تمام حیدری مسلمانان عالم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اس سلسلے میں جنگ خیبر کا ذکر اجمالی طور پر قبلہ و کعبہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن میں اس موقع پر آپ کی خدمت میں اپنے سابقہ پروگرامز سے مربوط کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ میں نے سب سے پہلے پروگرام میں یہ ایک حدیث پیش کی تھی کہ حضور اکرم نے آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ یا علی لن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا، کہ علی اگر تمہارے ہاتھ سے خداوند عالم کسی ایک انسان کی بھی ہدایت کر دے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس پوری دنیا سے اور جو کچھ کے اس دنیا میں ہے اس سے. اور یہ حدیث حضور اکرم نے آج ہی کے دن ارشاد فرمائی تھی، یعنی امیر المومنین کو میدان میں بھجانے سے قبل علم حوالے کر کے آپ نے اس وقت یہ حقیقت میں قرآن کا ریسپیکٹ کیا ہے اور حقیقت میں ڈس ریسپیکٹ کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مثال قبلہ کعبہ کی اجازت سے عرض کروں کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس جیسے مجالس ہوتے ہیں، محافل ہوتے ہیں اور دور دور سے علماء کو بلاتے ہیں، قبلہ کعبہ کو بھی مدعو کرتے ہیں. تو فرض کیجئے کہ اگر کسی عالم کو ہم نے دور سے بلایا اور اس کے بعد جب وہ عالم آیا
تو اب ہم ظاہر ہے کہ اس کا بڑا خیال کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم نے اس کے لیے مثلا روم کا انتظام کر دیا، بستر کا انتظام کر دیا، بہترین کھانے اور ساتھ دوسری چیزوں کا انتظام کر دیا، ٹیلی فون بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے لیے کار بھی مثلا فراہم کر دی. ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو تقریر کا ہی موقع نہیں دیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ مثلا یا پھر یہ کہ وہ جب تقریر کے لیے کھڑے ہوں تو سب لوگ منہ پھیر کے چلے جا رہے ہیں یا پلٹ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم آپ کا بڑا ریسپیکٹ کرتے. تو مولانا فرمائیں گے کہ تم لوگ تو میرا ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ تم مجھ سے وہ کام نہیں لے رہے ہیں جس کے لیے میں آیا ہوں. بس میں کہتا ہوں یہی مسئلہ قرآن مجید کا بھی ہے کہ قرآن مجید اصل آیا ہے ہماری ہدایت کرنے کے لیے. قرآن مجید ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو کھولیں اور اس کو پڑھیں، اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو اصل سمجھیں تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. یہ اصل کام ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو یقیناً ڈس ریسپیکٹ ہے قرآن کا. تو اس طرح توجہ کرنا چاہیے. اب اس مقام پر میں جب کھولیں گے قرآن تو اب قدم قدم پر معلوم ہو ہدایت ہم کو ملے گی کہ کون سا کام کیسے کرنا چاہیے، کون سا کام کیسے کرنا چاہیے. چنانچہ یہ بات خود کہ قرآن کیا کہتا ہے اس مسئلے میں کہ دوسروں کو کس طرح سے اسلام کی طرف متوجہ کریں. کیا لوگوں پر فورس کیا جائے، کیا لوگوں کو ڈرایا جائے، کیا لوگوں پر دہشت پھیلائی جائے، یا یہ کہ ان پر جبر کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ جو آیت میں نے ابتدا میں جس کی تلاوت کی قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی، یہ 256 بھی آیت کا کوئی ٹکڑا ہے. اس میں خداوند نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دیکھو دین کے اختیار کرانے میں جبر نہیں ہے. یعنی اگر دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، دین کو دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی دین اسلام کو قبول کریں، تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ قطعاً جبر نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنا. ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام وہ سر کے جھکانے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے جھکانے کا نام ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جبر کے ذریعے یا یہ کہ زبردستی کے ذریعے سر تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل نہیں جھکایا جا سکتا. دل جھکتا ہے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے. یہ تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ کردار کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے. میں بس اس کے بعد ہی قبلہ و کعبہ سے عرض کروں گا، یہ سب کے ذہن میں رہے، تمام لوگوں کے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو پرابلم دنیا میں ہو رہا ہے وہ نوجوانوں ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، چاہے وہ 9/11 ہو یا ابھی جو باسٹن میں ہوا ہے یا دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے. اب وہ نوجوان چاہے کسی زبان کے بولنے والے ہو، چاہے وہ کسی ملک کے رہنے والے ہو، لیکن وہ یہ ضرور سوچ لیں، یہ ضرور سمجھ لیں قرآن کی جو ہدایت ہے کہ جہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ اسلام کسی بھی کافر کے وجود کا دشمن نہیں ہے. یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی کافر کو ختم کر دیں. یہ یاد رکھیے، اسلام چاہتا ہے، اسلام کا ایک پیام ہے، اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ کافر کا وجود رہے، کفر کٹ جائے. ظاہر ہے کہ اب یہ جو کفر کو الگ کرنا ہے، اس کے ذہن کو جو صاف کرنا ہے، یہ کام فولادی تلوار سے نہیں ہوگا بلکہ اخلاق کی تلوار سے ہوگا. لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے ذہن کو بدلنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب ذہن بدلے گا تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ پھر دل سے اس طرف راغب ہوں گے، چاہے مسئلہ مذہب کے بدلنے کا ہو یا پھر مسئلہ چاہے فرقے کے بدلنے کا ہو. اگر فرقے بھی کئی ہیں، اگر کوئی فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہتر ہیں دوسرے فرقوں سے، تو وہ بھی یہ کریں، دوسرے فرقے والوں کو ختم نہ کریں، ان کو ختم نہ کریں سوئسائڈ بامبنگ کر کے یا گولی چلا کے، بلکہ ان کے سامنے اپنے نظریے کو پیش کریں، اپنی حقانیت کو پیش کریں. اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا ہے اور خلط کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریے میں پرابلم ہے، ان کے پاس حقانیت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی دنیا والوں کو پیام ہے اور یہی پیام کو حاصل کرنا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں قبلہ و کعبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کہ آج کے اس مبارک و مسعود موقع پر
کہ جب کہ میں نے کہا کہ آج فتح خیبر کا دن ہے، قبلہ کعبہ سے معروضہ کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں، خیبر کے واقعے پر اور اس کی جنگ پر، بالخصوص جو نزول نعت علی کا ہوا اس سلسلے میں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو الحاج مولانا جناب ماجد موسوی صاحب تشریف فرما ہے، وہ مولانا سے گزارش کریں اور اپنے نعروں کے ساتھ. آج تو نعرے خیبری لگانے کا موقع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے حیدری، یا علی. نعرے خیبری، یا علی. نعرے صدری، یا علی. نعرے حیدری، یا علی. حسینیہ زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں قبلہ کعبہ سے کہ وہ واقع خیبر پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. قال الحق سبحانہ وتعالی فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین. محترم ناظرین و ناظرات، قرآن مجید نے مجاہدوں کو گھر بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے، اجر عظیم انہیں عطا کیا ہے، ان کو جنتوں کا مستحق قرار دیا ہے. جہاد اگرچہ رتبے کے اعتبار سے چھٹے نمبر پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد، مگر درجے کے اعتبار سے جو مجاہد کا درجہ ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کا، وہ صرف نماز پڑھنے والے کا درجہ نہیں ہے. مجاہد جب سالم بچ کے آئے تو غازی کہلاتا ہے، اور اگر میدان قتال میں اس کی روح نکل جائے تو شہید کہلاتا ہے. آج جیسا مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ یوم فتح خیبر ہے. خیبر مدینے اور مکے کے درمیان ایک ایسی بستی تھی جس میں یہودی آباد تھے. قرآن مجید نے بارہا بتایا ہے کہ بعض اہل کتاب تو بہت ہی اچھے ہیں، مگر بعض اہل کتاب، عموماً بعض اہل کتاب جو شرارتیں کرتے ہیں وہ مضر بھی ہیں، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. شرارت تو بری چیز ہے، خواہ یہودی کرے یا مسلمان کرے. تو تقریباً 135 کلومیٹر مدینہ سے دور واقع یہ بستی، جس میں ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور اس قلعے کی بڑی شہرت تھی پوری دنیا کے اندر کہ اس قلعے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کا دروازہ اتنا وزنی ہے کہ کوئی اسے توڑ نہیں سکتا، اور طاقت اتنی ہے وہاں رہنے والوں کی کہ کوئی ان کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا. الغرض جب ان کی طرف سے ابتدا ہوئی لڑائی کی تو مسلمانوں کی طرف سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر چھٹے سال ہجرت کے وہاں تشریف فرما ہوئے.
39 دن تک مسلسل مسلمانوں کی وہاں کے باسیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی اور قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا. اس دوران مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جو رئیس الجیش ہوتا، جو لشکر کا سردار ہوتا، یجبنہم، وہ اپنے لشکریوں کی برائی کرتے ہوئے انہیں بزدل قرار دیتا. وَيُجَبِّنُونَهُ، اور وہ لشکر والے سالار لشکر کو بزدل کہتے. اب فیصلہ 40ویں دن ہونا ہے کہ 40ویں دن اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر بدلیں تو پھر لشکر بزدل تھا، اور اگر آپ کی ذات گرامی نے سالار جرنیل بدلا ہے تو پھر سالار لشکر پہلے والے بزدل تھے. 40ویں شب حضور نے ارشاد فرمایا، ذرا سے فرق کے ساتھ یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور جس طریقے سے میں پڑھوں گا یہ 20 کتب میں مرقوم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، بار بار حملے کرنے والا کرار ہوگا، نہ بھاگنے والا غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بھی ہوگا. نعرے حیدری یا علی. اور وہ اس وقت تک پلٹے گا نہیں جب تک اس کے ہاتھ پر اللہ فتح نہ کر دے. بے شک اس شب میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جاگتے رہے. کسی صحابی نے خیبر کی اس شب بیداری کو بدعت نہ کہا، واہ واہ، بلکہ عبادت سمجھ کے وہ جاگتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے حصول کی تو ایک نتیجہ ہمیں مل گیا کہ جب بھی کوئی حیدر کے مقابل پر آتا ہے تو اس کے میدان میں آنے کے لیے ابلیس کا مشورہ ضرور شامل ہوتا ہے. جب حضرت علی علیہ السلام نے قلعہ خیبر کو اکھاڑ دیا، اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا اور مسلمانوں سے کہا کہ خیبر فتح ہو گیا، تم اس کھائی کے اوپر میں لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس در کو پل سمجھ کے تم گزر آؤ اور قلعے میں داخل ہو جاؤ. اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے. میں یہاں سے ایک بات کہوں گا کہ جب مسلمان حضور اکرم کی موجودگی میں علی کی مدد کے بغیر یہودیوں کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے تو مولا علی کی مدد کے بغیر جنت میں کیسے چلے جائیں؟ سبحان ارے حیدری یا علی. ابھی مولانا باقری صاحب کچھ اور ارشاد فرمائیں گے اور پھر جب مجھے کہیں گے تو میں پھر مزید یہیں سے آگے انشاءاللہ خیبر کے واقعے کو نقل کروں. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے ان ڈیپتھ قبلہ و کعبہ نے تجزیہ کیا ہے فتح خیبر کا اور مختلف چیزوں کا. ظاہر ہے کہ جیسا کہ قبلہ و کعبہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو اس پر کئی مجالس پڑھے ہیں اور قبلہ و کعبہ
خداوند عالم کو سلامت رکھے. الہی کہ آمین. یہ گویا ایک انسائکلوپیڈیا ہے ہمارے مذہب کی کہ جس وقت بھی اور جہاں پر بھی کہا جائے تو اسی طرح سے. تو قبلہ کعبہ نے ابھی مختلف چیزوں کو جو بیان کیا، ظاہر ہے کہ آج اتفاق سے ہمارے ساتھ کوئی شاعر نہیں ہے، تو اس موقع پر میں آپ کے ساتھ کو سناؤں کہ جنہیں خلاصے کے طور پر ایک خطا مجھے یاد آ رہا ہے کہ سبط حسن صاحب قبلہ کے صاحبزادے ماہر لکھنوی نے اس کو منظر کشی کی ہے کہ جو انہیں پورے جنگ کو مختصر انہوں نے بیان کیا، یہ کہہ کے کہ فتح ماضی لے چلی مرحب کو جب میدان میں، سبحان، فتح ماضی لے چلی مرحب کو جب میدان میں، موت نے بڑھ کر کہا ہوشیار حیدر آ گئے. موت نے بڑھ کر کہا ہوشیار حیدر آ گئے. روز خیبر تیغ حیدر، ارے کس میں دم تھا روکتا، یہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر آ گئے. یہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر آ گئے. ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے یہ بات، اور پھر قبلہ کعبہ نے جو نعت علی کے سلسلے میں آتھینٹک انداز میں بیان فرمایا، تو اس میں یہ بھی مجھے یاد آ گیا، کسی کا مشورہ آیا، چونکہ ہمارا تو موضوع ہدایت ہے، تو کسی نے اس بات کی ہدایت کی اور کہا کہ ہمت بلند بھی ہو دل استوار بھی، ہمت بلند بھی ہو دل استوار بھی، کر سکتے ہیں بچاؤ بھی دشمن پر وار بھی. ملاحظہ فرمائیے، ہمت بلند بھی ہو دل استوار بھی، کر سکتے ہیں بچاؤ بھی دشمن پر وار بھی. میدان زندگی میں لو ناد علی سے کام، ناد علی سپر بھی ہے اور ذوالفقار بھی. ماشاءاللہ، ناد علی سپر بھی ہے اور ذوالفقار بھی. ظاہر ہے کہ اس موقع پر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس حوزے کے ایک بہت ہی فعال عالم جناب مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ہم بہت مشکور ہیں ان کے. اس سلسلے میں چاہتا ہوں، گزارش کروں کہ وہ بھی اس سلسلے میں فتح خیبر کے بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. شکریہ جناب مولانا ہادی باقر صاحب قبلہ اور استاد محترم جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب قبلہ اور آقا ماجد موسوی. معزز ناظرین و ناظرات، الحمدللہ کہ آج المادی ٹی وی نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ذکر خیبر ہو رہا ہے کہ یقیناً موالیان حیدر کرار، شیعان علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امیر المؤمنین حیدر کرار شیر خدا نے وہ عظیم فتح نصیب کی اسلام کو کہ جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ درج ہے. اور یہ وہ امانت تھی اور تاریخ گواہ ہے کہ حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسی امانت نہ تھی کہ جو اللہ کے حبیب نے سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی اور کو دی ہو. وہ امانت کوئی بھی ہو، وہ امانت اسی امین کے حوالے کی گئی، اسی حقدار کو دی گئی کہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس امانت کا وہ پیغام جو آپ کو سنانا ہے اور پہنچا دینا ہے، وہ پیغام پہنچا دیجئے. تو وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام تھا. تو کوئی بھی امانت ہو، پیغمبر اکرم نے سوائے علی ابن ابی طالب کی وہ امانت کسی کو نہ دی. 39 دن تک لوگ علم لے کر جاتے رہے لیکن خیبر فتح نہ ہوا. تو اللہ کے حبیب نے وہ امانت علی ابن ابی طالب کے سپرد کی کہ جو صحیح معنوں میں حقدار تھے. تو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پہ فتح و نصرت عطا فرمائی. اللہ کے حبیب نے کوئی بھی امانت ہو، ایک سورہ مبارکہ کوئی لے کر چلے گئے، پیغمبر اکرم نے بھائی جبرائیل نازل ہوئے، کہا میرے حبیب یا خود جائیے یا اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو.
پیغمبر اکرم نے واپس بلایا، علی ابن ابی طالب کو بھیجا. تو جو حبیب، جو اللہ کا نبی دنیاوی امانتوں کے لیے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کا انتخاب نہیں کرتے، وہ علم ملا تو علی ابن ابی طالب کو، وہ ذمہ داری ملی تو علی ابن ابی طالب کو. تو وہ پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے جو اہم ترین ذمہ داری تھی وہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی اور کو کیسے دے کے جا سکتے ہیں؟ نعرے حیدری یا علی. سبحان وہ اللہ. پیغام حق جو ہے، وہ پیغام خدا جو ہے، وہ اللہ کے حبیب نے علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا. تو 84 جنگیں جو اسلام کے خلاف لوگوں نے لڑیں اور اسلام نے ان کا دفاع کیا، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل اسلام کی طرف سے، پیغمبر اکرم کی طرف سے کسی جنگ میں ابتدا نہیں کی گئی. لیکن جب کفار و مشرکین آ گئے مقابلے میں تو علی ابن ابی طالب کا کردار دیکھیے، وہ اس سپاہی پیغمبر مصطفیٰ کا کردار دیکھیے کہ سب سے پہلے دعوت حق دی انہیں، دعوت اسلام دی انہیں، نہ کہ یہ کہ ان پہ چڑھائی کر دی جائے، ابتدا کر دی جائے. تو مولا کی سیرت، مولا کا کردار آج ہمارے لیے یہ مشعل راہ بھی ہے کہ ہم جب ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرتے ہیں تو آج ہمیں بھی اسی سیرت پہ چلنا ہے. علی ابن ابی طالب جو تاریخ میں بہت بڑے شجاع ہیں اور یقیناً ہیں، لیکن حضرت کی زندگی کا ایک پہلو اور بھی ہے. حضرت کی زندگی میں جو جنگیں ہیں ان سے زیادہ وہ عرصہ ہے کہ جس میں حضرت نے اپنی حیات مقدسہ کے وہ پہلو اجاگر کیے، اور وہ پہلو ہمارے سامنے آج موجود ہیں کہ جو حضرت کی شجاعت تو اپنی جگہ، لیکن جو علم و فہم کا پہلو ہے، جو عبادت اور ریاضت کا پہلو ہے، جو حضرت کے عرفان کا پہلو ہے، وہ یقیناً الحمدللہ آج ہمارے پاس کتب میں موجود ہے. حضرت کی دعائیں جو ہیں، حضرت کی عبادت اور ریاضت جو ہے، حضرت کی خشیت جو ہے، آج وہ بھی ہم نے سیکھنی ہے. جہاں پہ ہم خیبر میں حضرت کی شجاعت کا ذکر کریں، جہاں پہ ہم خیبر کی فتح کا جشن منائیں، وہاں پہ اس تذکرے کو بھی کرنا ضروری ہے کہ علی ابن ابی طالب کا عبادت میں کیا مقام تھا، علی ابن ابی طالب کا عرفان میں کیا مقام تھا، اور وہ اللہ نے جو امام ہمیں دیے وہ ہمیں شیعہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. آج ہمیں اپنے کردار کو کس طرح سے کردار علوی کو دیکھتے ہوئے اپنے کردار کو تبدیل کرنا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا شیعہ لاکھوں کی آبادی میں رہتا ہو اور دنیا کو اگر مثال دینی پڑے تو کہ ہاں یہ شیعہ تو ہے لیکن کردار کا بہت سچا ہے، گفتار کا بہت سچا ہے، کردار اس کا ایسے ہے کہ امین بھی ہے، صادق بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا میل جول، معاشرے میں اس کا رہنا مثالی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں قبلہ کی طرف لے کے جاتا ہوں تاکہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا وسیم عباس صاحب، آپ نے بہت ہی عمدہ انداز میں مختصراً اس کو واضح فرمایا، جہاد کو اور مولا کائنات کی زندگی پر آپ نے روشنی ڈالی. ناظرین، اتفاق سے ہوا یہ کہ آج پروگرام کے سٹارٹ ہونے میں تاخیر ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج دوسرا نیا پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے جس کا نام الفلاح ہے. وہ انگلش میں ہے، اور چونکہ اس کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے پاس صرف 2-4 منٹ رہ گئے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ چونکہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اس لائیو پروگرام میں آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ کال فرما سکتے ہیں اور اس مقدس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور چونکہ یہاں پر قبلہ و کعبہ بھی تشریف فرما ہے، آپ اپنا کوئی سوال بھی اگر ہو تو کر سکتے ہیں. اس کا نمبر ممکن ہے اس پہ آ گیا ہوگا 732-476-0357. آپ کال فرما سکتے ہیں. اس مقام پر میں جب تک کہ کسی کا کال آئے، میں خود چاہتا ہوں کہ یہ سعادت حاصل کروں، قبلہ و کعبہ سے میں یہ سوال کروں اور معروضہ کروں کہ قبلہ و کعبہ
چونکہ خداوند عالم ہم کو ایسی بڑی نعمت عطا کہ آپ کی صورت میں کہ آپ الحمدللہ اس وقت ہماری پوری قوم کے لیے فخر ہیں، بالخصوص نارتھ امریکہ میں مرجع کے آپ کیلیبر کے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ کعبہ ابھی آپ نے جو نعت علی پر بھی گفتگو فرمائی اور اس پر بھی مدلل آپ نے گفتگو فرمائی کہ خود حضور اکرم نے یا علی کہا ہے اور اسی سیرت پر ہم بھی چلتے ہیں، تو اس میں یہ ہے قبلہ کہ ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر مثلا کوئی ضعیف مرد ہے یا عورت ہے اور وہ اگر اٹھتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے غیر اختیاری طور پر اگر وہ یا علی ان کی زبان سے نکل جائے تو نماز پر کیا اثر ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ جناب مولانا۔ ایک تو میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ ہم کنکلوڈنگ ریمارکس میں آ گئے ہیں تو ہماری گفتگو جہاں رکی تھی اس کا میں تتمہ عرض کر دوں، پھر اس سوال کے جواب کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آج نیا پروگرام الفلاح جو آج آدھے گھنٹے کے لیے ہوگا، آئندہ انشاءاللہ اس کی ڈیوریشن بڑھا کے 1 گھنٹہ کی جائے گی، کہ آج ذرا ہم لیٹ ہو گئے ہیں شروع کرنے میں، تو انشاءاللہ آئندہ 1:15 بجے بشرط زندگی الہدا شروع ہو جایا کرے گا، جس کے میزبان مولانا ہادی باقری صاحب یا مولانا وسیم عباس صاحب ہوں گے۔ مہمانوں میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جب میں اویلیبل ہوں گا البتہ ہمارے الحاج ماجد حسین موسوی ہمیشہ یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آمین۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ حضور نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا اور آپ نے قلعہ خیبر کو فتح کیا، اور آپ نے اپنا علم پتھر میں گاڑ دیا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اہل تشیع، اکثر شیعیان علی جو علم گاڑتے ہیں وہ پتھر میں ہی گاڑتے ہیں، عموماً پتھر میں نصب ہوتا ہے علم، اگر گھر کے اوپر نہ ہو تو کم از کم پتھر میں ہوتا ہے، گھر کے باہر یا امام بارگاہ کے باہر۔ اور اللہ توفیق دے کہ ہمارے تمام اداروں والے اپنے امام بارگاہوں کے باہر علم حضرت عباس علیہ السلام کو لگائیں تاکہ وہ آئیڈینٹی ہماری بن جائے، آمین۔ ہماری قوم کی آئیڈینٹی بن جائے، کیونکہ وہ علم ہماری قوم کی آئیڈینٹی ہے، بے شک شناخت ہے۔ بے شک۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے علم پتھر میں گاڑ دیا تو ٹاور پر، اس قلعے کے فورٹ کے ٹاور پر ایک نجومی بیٹھا تھا جس کو علم النجوم کے ذریعے حالات معلوم کرنے کے لیے بٹھایا گیا، اور ایک اسلم ابن زرعہ جو ٹاور انچارج تھا وہ بیٹھا تھا۔ جب مولا علی نے پتھر میں علم گاڑ دیا تو اسلم ابن زرعہ نے نجومی سے پوچھا کہ یہ تو شخص مجھے ولی اللہ لگتا ہے، اس لیے کہ اس نے لکڑی کا علم پتھر میں گاڑ دیا۔ ابھی کیونکہ ہمارے پاس ایک کال آ گئی ہے، پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر ہم اس روایت کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم مولانا صاحب، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، میرا نام عتیق الرحمان ہے، نیپٹن نیو جرسی سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوشچن تھا بسم اللہ۔ کہ خیبر کا دروازہ مولا علی نے کس طرح کھولا تھا؟ جی ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب اس وقت مولانا دے ہی رہے ہیں، آپ واچ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس سلسلے میں اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جناب عتیق الرحمان صاحب، آپ ہمارے پروگرام الہدا نمبر 8 میں شامل ہوئے، جس کا فوکس ہے آج فتح خیبر پر۔ آپ کے سوال کا جواب بھی ابھی آتا ہے، اور مولانا محترم نے جو سوال کیا اس سوال کا جواب بھی ابھی آ جائے گا۔ جب مولا علی نے پتھر میں علم گاڑ دیا تو اسلم ابن زرعہ نے کہا کہ مجھے یہ شخص ولی اللہ لگتا ہے، اس لیے کہ لکڑی کا علم کیسے پتھر میں
گڑ گیا. سبحان. تو نجومی نے کہا گھبراؤ نہیں, آج اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ایسی ساعت آئی ہے جس ساعت میں سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے. جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہو جائے تو لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے. پتھر کی کیا حیثیت ہے. بے شک. اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت اس شخص نے علم کو پتھر میں گاڑا جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہو رہا. تو اس نے سوال کیا کہ یہ کتنے عرصے کے بعد اتفاق ہوتا ہے. تو نجومی نے کہا کہ صدیوں کے بعد. اب صدیوں کے بعد پھر یہ مومنٹ, یہ لمحہ آئے گا. ہوا نے یہ بات شیر خدا تک پہنچا دی. فاتح خیبر نے, حیدر و صفدر نے, ہمارے مولا و آقا نے, لنگر زمین و آسمان, امیر المؤمنین, امام المتقین, سر اللہ فی العالمین, حلال مشکلات, حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے گھور کر دیکھا. ارے حیدری یا علی. سبحان اللہ. اور پتھر سے اس علم کو اکھاڑ لیا, پھر پتھر میں گاڑ دیا, پھر نکال لیا, پھر گاڑ دیا. جب 5ویں مرتبہ پتھر میں علم کو گاڑا تو نجومی کہنے لگا اسلم ابن زرعہ سے کہ تمہاری بات ٹھیک تھی, یہ شخص ولی اللہ لگتا ہے, اس لیے کہ میں دیکھتا رہا جتنی مرتبہ اس نے پتھر میں علم کو گاڑا برج جوزہ, سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہو جاتا تھا, اور جتنی مرتبہ یہ اکھاڑ لیتا تھا وہی سہیل ستارہ برج جوزہ سے نکل آتا تھا. جو صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرے اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں. بے شک. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. عتیق الرحمان صاحب نے جو بڑا خوبصورت اور دلچسپ سوال کیا کہ مولا علی نے یہ علم کیسے گاڑا بلکہ فتح خیبر کیسے کی, تو اس کا جواب یہ ہے, سرکار نے خود فرمایا انی ما خالعت باب خیبر بقوت انسانیت ولکننی خالعتها بقوت الربانیہ. سبحان اللہ. میں نے باب خیبر کو انسانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ میں نے ربانی طاقت سے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا. اللہم صلی علی محمد و نعرہ حیدری یا علی, نعرہ خیبری یا علی, نعرہ صدری سبحان یا علی. باقی رہی بات کہ جان بوجھ کر اور بھولنے میں ایک فرق ہے. جیسے ابھی مولانا نے سوال فرمایا ہے, بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ اگر کوئی ضعیف شخص ظاہر ہے کہ بھولے سے مولا کا نام لے لیتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. یہ وہ جواب ہے کہ مولانا محترم نے سوال کیا. اب میں سم اپ کر رہا ہوں, انشاءاللہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں وہ آخری کامنٹس دیں گے. الہدا نمبر 8 کو آج فتح خیبر سے ہم نے اسے خاص کیا. 24 رجب المرجب یوم فتح خیبر ہے. ہجرت کے 6 سال مولا کائنات کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا, اور اس کے بعد خیبر سے جو غنیمت ملی وہ مسلمانوں میں تقسیم کی گئی. مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے وہ حضرت علی جنہوں نے خیبر فتح کیا تھا ان کے اپنے بچے بھی نیکسٹ ڈے بھوکے تھے, اس لیے کہ انہوں نے اپنا سارا کا سارا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات صبح میں جو شروع ہوتی ہے, اے محو ثنا تو زبان ہا, اے یوسف کاروان جان ہا, اے باب مدینہ محبت, اے نوح
सफीना मोहब्बत, उसमें ये फरमाते हैं ए माहिए नक्शे बातिल मन, ए अली जिन्होंने मेरे बातिल नजरिए को महव किया, खत्म किया, ए फातिह खैबरे दिल मन, सुभान है इकबाल के दिल के खैबर को फतह करने वाले अली। अब मुझे नहीं पता इकबाल का पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या था, उनका मजहब क्या था। इतना तय हो गया कि इकबाल ने मुनाजात सुबह में इकरार कर लिया कि जब तक मौला अली की मोहब्बत ना आए तो मुसलमान का दिल भी खैबर रहता है। नारे हैदरी या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई ये तो मौजू ऐसा है कि दिल चाहता है कि बस इसी पर गुफ्तगू हम क़िबला सुनाते रहें, सुनते रहें। इस मौके पर बस मैं ख़त्म करते हुए यस करूं कि देखिए ये जो खुशी है इसमें आप और हम खुश हैं। यकीनन इस वक्त हमारा अक़ीदा है कि जब हम मौला को मुश्किल में पुकारते हैं तो वो हमारी तरफ मुल्तफ़ित होते हैं। जब हम उनकी याद मना रहे हैं तो वो कैसे नहीं देख रहे होंगे। लिहाजा और फिर जब ये दलील मिल गई कि नबी ने कहा है तो मैं इसी एतबार से 4 मिसरे पेश करके इसी साथ गुफ्तगू ख़त्म करूं कि मौला ही से मैं मारूज़ा करूं कि या अली तेज गम का धारा है, या अली तेज गम का धारा है, बस तुम्हारा ही एक सहारा है। या अली तेज गम का धारा है, बस तुम्हारा ही एक सहारा है। हम तो क्या चीज अपनी मुश्किल में मुस्तफा ने तुम्हें पुकारा है। नारे हैदरी या अली। ये गुलाम भी हर वक्त पुकारते रहेगा चाहे कोई लोग मानो ना मानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बना तक़ब्बल। मौलाना की दुआ से पहले मुझे भी 4 मिसरे बिस्मिल्लाह। यमे बद एतकादी में मुझे बहना नहीं आया, यकी की सरहदों के उस तरफ रहना नहीं आया। नहीं आए मेरी इमदाद को मौला तो मैं समझा, मुझे शायद अभी तक या अली कहना नहीं आया। नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी नारे सदरी या अली, मोहम्मद अली मोहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल बयान इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।